وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، پورے شعوری طور پر محمد حنیف نے یہ عقیدہ اپنایا ہے، اور چونکہ مجاہد ٹائپ آدمی نہیں تھا اور یہ تبلیغی جماعت سے نکلا ہے اور صوفیانہ انداز تھا ان کا، اور میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں ایک یہ کیڑا پرورش پاتا رہا کہ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑے عالم دین ہیں۔ ان کو علم کا ایک تکبر اور غرور لے ڈوبا ہے۔ اور دیکھیے، حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت کو، توحید کی دعوت کو، رد شرک کی دعوت کو اگر یہ قائم رکھتے، چاہے بے شک آہستہ چلتے، یقین کرے یہ تو ایک مشین کی طرح کام ہوتا ہے۔ دعوت پھیل رہی تھی ہر جگہ، خود پھیلتی ہے یہ، یعنی جب وہ ہمارے ساتھی جہاں بھی ہوتے ہیں وہ آگے دعوت پھیلاتے ہیں، اور نئے ساتھی بنتے ہیں، کیا وہ محمد حنیف ان کو کہہ رہا ہوتا ہے آگے کرو، وہ خود ہی ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جماعت بنتی چلی گئی، تو اگر اس کو قائم رکھتا ایمان عقیدے کے اوپر تو اس کا بھی بڑا نام ہوتا اور بڑی تعریفیں ہوتی، یقین کیجیے نیک نامی ہوتی، اللہ کے ہاں بھی بہت بڑا مقام ہوتا۔ لیکن اس نے چور دروازے سے اللہ کا پیارا بننے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کو فراڈ دینا یہ ناممکن ہے۔ تو حالانکہ اللہ کے فضل کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ ہمارا قطعی ہمارا ایمان نہیں ہے کہ آج کل کے دور کے اندر کوئی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی پیارا اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا پیارا ہوگا، لیکن اس کے لیے چور دروازے سے نہیں، سامنے سے آؤ، اللہ کی بندگی کر کے دیکھو، دکھاؤ، اللہ کی بندگی پر قائم ہو جاؤ، ایمان عقیدے کے اوپر جم جاؤ۔ کا یہ انداز اختیار کرتے محمد حنیف صاحب تو ان کا بڑا فائدہ تھا ان کا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا ان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں بوڑھے ہو گئے، نہ 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 نہ، اس کلپ میں آپ غور کریں، شارجہ تک کے ساتھیوں کو اس کو نام آتے ہیں۔ وہاں دبئی میں کون کون ساتھی ہے ہمارے، جو کیا نام ہے، فاروق صاحب نے جو ان سے گفتگو کی ہے، یہ بحرین میں بھی آتے ہیں اور کبھی دبئی پہ جاتے رہتے ہیں، اور سعودی عرب میں بھی یہ گئے ہیں، تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو محمد حنیف کو دبئی کے، سعودی عرب کے، ہر جگہ کے ساتھیوں کے نام اس کو آتے ہیں، زبانی یاد آتے ہیں، زبانی یاد ہے، کوئی ذرا برابر نہیں بھولے۔ لیکن جہاں کہیں پھنس جاتے ہیں، ہاں میں اب بھول گیا ہوں، اب اس طرح، یہ بالکل اس طرح دانستہ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے پوری طرح، وہ انہوں نے شرک کو اپنایا ہے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ضد کی وجہ سے اپنایا۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، ان کو پیچھے کرنے کے لیے یہ غیر محسوس طریقے سے شروع سے کرتے رہتے تھے، جہاں کہیں ان کو موقع ملتا تھا، لیکن یہ عام بندہ نہیں محسوس کر سکتا تھا۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب کو یہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے انداز سے، تو غیر محسوس طریقے سے وہ چیز سامنے آتی تھی۔ لیکن اب پتہ چلتا ہے کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کہ یہاں اس طرح انداز تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو دعوت اٹھائی ہے، جماعت تو میں نے بنائی ہے اس طریقے سے۔ ڈاکٹر صاحب تو گھر جا کے بیٹھ گئے تھے کمال عثمانی کے بعد، پھر ہم نے جناب کہا، پھر جناب وہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو قائل تھے کہ یہ ویڈیوز ریکارڈ کیے جائیں، وی سی آر بھی کوئی ساتھی لے کے آیا تھا، کہتے ہیں ہم نے بند کیا، جا کے ہم نے بند کیا۔ وہ غلط کام کیا، بند کیا تو غلط کام اس نے کیے ہیں۔ اور کئی ڈاکٹر صاحب کی چیزیں ہیں، اس نے محمد حنیف صاحب نے اس کو اپنی طرف سے درست کرنے کی کوشش کی، تو ہوا کیا، درست کو غلط کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ جو ہمارا کتابچہ ہے دعوت اللہ، اس کے آخری صفحے کے اوپر جو ڈاکٹر صاحب کی تحریر ہے جماعت اسلامی والوں کے لیے، وہ بالکل درست تحریر ہے، اور حکیم رمضان کی سمجھ میں بھی وہ نہیں آئی، اور محمد حنیف کی سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ تو اس کے بعد اس کو ٹھیک کیا اپنے لحاظ سے، اور اصل میں ٹھیک کو غلط کر دیا انہوں نے، یہ معاملہ ہوا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی جو ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے وہ بالکل درست موقف ہے، کہ اپنی یا ان کی موت سے پہلے اس میں وسعت پائی جاتی ہے، لیکن ان کا دل چونکہ تنگ ہے، فہم کمزور ہے، اور بغض ہے ڈاکٹر صاحب سے، تو پہلے گراؤنڈ بنانا تھا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے غلطیاں کی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے غلطیاں کی ہیں، تو پھر اس طرح کے الفاظ بولنا، ڈاکٹر صاحب کوئی نبی ہیں، او بے ایمان تو نبی ہے، تیری باتیں آنکھیں بند کر، یہ بات تمہارے اوپر زیادہ فٹ آتی ہے، حالانکہ تم نے نبی تھوڑا سا وہ والا انداز اختیار کرنے کی بھی کوشش کی، وہ والی آیت اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالکل وہ آیت خالص نبی علیہ السلام کے لیے، سورہ الحجرات کی آیت، اور اس پر ان کو منع بھی کیا، اس وقت یہ کیا آپ نے کر دیا ہے، تو اس کے بعد توبہ بھی کی انہوں نے اس کے اوپر۔ لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کی تشریح کتنی زبردست کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ بغیر چوں چرا ہے، ذرا برابر اختلاف ممکن نہیں ہے۔
لیکن امیر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور امیر کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی جو اقتدار کا وہ قوت ہے اس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اس کو منوائے، نہیں کہ میں جو کہتا ہوں مانو۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، بلکہ دونوں کو، امیر کو بھی اور جو ساتھی ہے اس کو بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ دیکھیے، قیامت تک کے لیے حکم ہے، یہ صحیح معنوں میں صحیح بہترین طریقہ ہے۔ لیکن محمد حنیف نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا اختلاف کی شکل میں، اس نے زور سے منوایا، اپنا جو اقتدار کا ایک زور ہوتا ہے، ظاہری بات ہے شکنجا ہوتا ہے، اس کے اندر جکڑے ہوئے ہوتا ہے سسٹم، تو اس کو استعمال کیا، جس طرح یہ گزشتہ 6 سالوں میں جنرل باجوہ نے اس اقتدار کو استعمال کیا، زور کے ذریعے، طاقت کے ذریعے چیزیں کی ہیں۔ اس سے پہلے مشرف کرتا رہا، یہ کرتے رہے سارے، جس کو بھی ملتا ہے اقتدار اس کے اندر پھر لوگ جکڑ جاتے ہیں۔ بھٹو کو ملا تھا، زرداری کو ملا، یہ ساری چیزیں، تو بالکل وہی انداز اس نے اختیار کیا، اپنا ایک پورا جال نیٹ ورک بنا دیا ہے۔ خود کے ماڑی مرکز کے اندر ایک مولوی بٹھایا، یہ مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، اور مولوی خلیل الرحمان کو اس علاقے میں کس طرح وہ چودھری بنایا ہوا ہے، چودھری اشرف کو چودھری بنایا ہوا ہے، پھر لاہور میں ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آیا ہے جو عام حالات میں نہیں آگے آ سکتے تھے، تو لوگوں کو کس دیا اس نے، کوئی رشتہ داریوں کے اندر، کوئی پیسے کے اندر، کسی کو وہ زکوٰۃ کے اندر۔ ایک ساتھی ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میرے گھر والے کہتے ہیں محمد حنیفہ ہمیں پیسے دیتا ہے، ارشد ہمیں کیا دے گا؟ تو اس طرح دماغ بنا دیے لوگوں کی، ایمان کی محبت پیدا کرتا کاش لوگوں کے اندر ایمان عقیدے کی۔ 2015 کے اندر جو وہاں کراچی میں ناظمین کا اجتماع ہوا تھا، اس میں محمد حنیف صاحب نے اختتامی کلمات میں کہا کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح، تبلیغی جماعت والوں کی طرح دین پھیلاؤ۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے صحابہ اکرام کی طرح۔ کتنا فرق ہے، یقین کیجیے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ جو شرک ہے یہ اللہ کو گالی ہے، تو جب یہ شرک اللہ کو گالی ہے تو کتنی شرک سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو محمد حنیف کہتے ہیں نہ شرک اللہ کو گالی نہیں ہے، صرف ذات کا شرک اللہ کو گالی، باقی جتنا شرک ہے وہ گالی نہیں ہے۔ ہم ثابت نہیں کر سکتے، ہم ثابت نہیں کر سکتے، تم ثابت نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے دماغ کے اندر شرک ہے اور شرک کے ساتھ لگاؤ ہے۔ ہم تو ثابت کر سکتے ہیں شرک اللہ کو گالی، ہر شرک اللہ کو گالی ہے، کیوں؟ ہر شرک اللہ کی توہین ہے۔ گالی کیا چیز ہوتی ہے؟ توہین ہوتی ہے، اللہ کی توہین ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑی گالی ہے، کوئی چھوٹی گالی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ذات کا شرک سب سے بڑی گالی ہے، اور دوسرا جو شرک ہے وہ بھی گالی ہے۔ تو اللہ کی بال برابر بھی گالی اللہ کو دینا جائز نہیں ہے، پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے تب بھی اللہ کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، محمد حنیف نے اپنی تباہی کا سامان کیا ہے، بہت بڑی بدبخت ہیں ان کے پیچھے جو چل رہے ہیں، یقین کیجئے ذرا بھی ان کو ہوش نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے وہ اللہ کے لیے، خالص الحب للہ، اور محمد حنیف سے جو ہمیں نفرت ہے وہ خالص اللہ کی وجہ سے ہے، البغض للہ، کیونکہ ہمارے مالک کی کتاب کو اس نے جھٹلایا، ہمارے مالک کی بات کو پیچھے کر کے کہتا ہے میری پڑھو، میری کتاب پڑھو، میری تفسیر پڑھو۔ ہم کتاب اللہ نہ پڑھیں، کتاب اللہ پڑھو اللہ کے بندو۔ اس کے اندر سورہ مریم کے 58 نمبر آیت کے اندر لکھا ہوا ہے سارے نبی اللہ کو سجدہ کرتے تھے، سارے نبی جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی تھی وہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام کا اقتدار اور جا کے تخت پر بٹھایا جانا، یہ اللہ کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے غیر محسوس طریقے سے، اس نے وہ چاہا وہی کر دیا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یعنی مشیت اللہ نے کیا چاہا، اللہ نے یہ چاہا کہ اس خاندان کو عزت دی جائے، اس بچے کو نبی بنایا جائے، یہ اللہ نے چاہا، یہ مشیت اس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہوئی ہے، اور وہ غیر محسوس طریقے سے پوری ہو گئی ہے، اور پھر اللہ اس پر خوش ہوا ہے، سارے خاندان کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوئی ہے۔ اور جب اللہ خوش ہوتا ہے پھر بندگی کا موقع دیتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو بندوں کو اللہ اپنے مالک کو سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، یہ اللہ کی خوشی کی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح انہوں نے سجدہ کیا، پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن محمد حنیف کہتا ہے نہیں، وہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا۔ کس قدر اس کی مت ماری گئی، اصل میں مشرک کی مت ماری جاتی ہے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا ہے۔ ہاں اس حوالے سے کہو کہ دماغ نہیں کام کرتا ہے کہ کیوں تم نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، کیوں تم نے ضد میں آ کے یہ انداز اختیار کیا ہے، تو اس انداز سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کے، لیکن کیا کیا جائے، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی، ہر مشرک اسی طرح کرتا ہے، ہر مشرک اسی طرح کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ محمد حنیف کو اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے جس میں اشرف علی تھانوی کو کھڑا کیا ہے، محمود الحسن کو کھڑا کیا ہے، مودودی کو کھڑا کیا ہے، ڈاکٹر اسرار کو کھڑا کیا ہے۔ جہاں وہ سارے کھڑے ہیں یہ بھی اسی مجرم میں کھڑا ہے۔ یقین کیجئے جہاں ایسی تفسیریں ہم جس خانے میں رکھتے ہیں، جہاں ایک لائبریری کی کسی جگہ
کے حوالے کے لیے، یہ ان کا شرک ثابت کرنے کے لیے، اس میں اب یہ دعوت القرآن بھی ہم لوگوں نے رکھ دی ہے۔ یہ خود دعوت القرآن کے اندر بھی محمد حنیف نے اس طریقے سے شرک پھیلایا ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کل بھی میں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے، جس کے اندر بڑا زور دے کے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیروں کے اندر شرک ملایا ہے بے ایمانوں نے۔ تو سب کو کہا، اس میں اب محمد حنیف بھی آ گیا، اور بدعات کی انہوں نے شروع کی ہے، اور شرک انہوں نے شرک کے انجیکشن لیا، دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ اس نے یہ زہر ملا دیا، ایمان کے اندر زہر ملا دیا اس بدبخت نے، اور اب یہ آخری سانسیں لے رہا ہے کہ اس کی آواز اکھڑی ہوئی ہے، اس طرح اب نہیں ہے جس طرح پہلے تھی، لیکن شرک کے اوپر اسی طریقے سے ڈٹا ہوا، بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ شرک کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ اپنی بیوی کو جہنم کے آگ کے اندر اس نے پہنچا دیا، خالد عزیز کو پہنچا دیا، صابر علی کو پہنچا دیا، اور کتنوں کو پہنچا دیا اس نے، اور خود بھی اتر جائے گا، لیکن واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔